تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وہ قیامت کا دن کہ ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے، علیہم من انفسہم، جو انہی میں سے ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے اللہ کے نبی آپ کو ہم ان سب کا گواہ بنائیں گے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو قرآن آپ پر اتارا ہے یہ ہر چیز کی وضاحت ہے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 99، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات سے قبل بھی بہت بڑے کمالات ہیں۔ کائنات میں آپ کے تشریف لانے پر بھی آپ کے دو مرحلے ہیں، ایک آپ کی نبوت سے پہلے اور ایک آپ کی نبوت کے بعد۔ 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے ہے، 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد ہے۔ پھر چوتھا مرحلہ عالم قبر ہے، اس میں بھی جو کمالات ہمارے نبی کو حاصل ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر پانچواں جو مرحلہ ہے وہ میدان حشر ہے، اس میں بھی جو کمالات ہمارے نبی کو حاصل ہیں وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو اس کا تعارف ہوتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے آنے سے قبل ان کا تعارف ہوتا ہے، اور وہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سورۃ یاسین جو ہے وہ کائنات سے 1000 سال پہلے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو سننے والے فرشتے تھے۔ فرشتوں نے جب اس کو سنا تو ان کی 3 دعائیں تھیں۔ طوبیٰ لأمۃ تحمل ھذا، مبارک ہے وہ امت جس میں یہ قرآن اور سورۃ یاسین جائے گی، اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ وطوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، وہ مبارک ہے جو اپنی زبان سے اس قرآن کو ادا کرے۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، وہ پیٹ بھی مبارک ہیں جن کے اندر یہ قرآن اپنا بسیرہ کرے۔ یہ دعائیں تھیں۔ اب یاسین والقرآن الحکیم میں جو یاسین ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات سے 1000 سال قبل آپ کی رسالت کا اعلان اللہ نے فرما دیا۔ یہ اعزازات حضور پاک کے جو بچپن کی زندگی ہے اس کے اندر بھی کمالات ہیں۔ ان کمالات کو عربی میں ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس کہ نبی ابھی نہیں آیا، اس سے پہلے اگر اللہ کوئی کمالات دکھا رہے ہیں تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے معجزات ہیں کہ آپ کے تھوک میں نبوت سے پہلے ہی شفا تھی، اور جو حجر اسود کا جھگڑا تھا اس کے اندر بھی فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال میں تجارتی برکتیں تھیں وہ بھی آپ کے نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ارہاس ہیں جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی۔ پھر نبوت کے بعد ہیں معجزات، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1700 معجزات ہیں جو آپ کی نبوت اور آپ کے ہاتھوں سے حاصل ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، دوسرے نمبر کا معجزہ معراج ہے۔ یہ قرآن بھی کسی کے پاس نہیں آیا، یعنی معراج بھی کسی کو نہیں ہوئی۔ یہ سارے معجزات ہیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی عالم برزخ کی جو زندگی ہے، قبر مبارک کی، کہ آپ اس میں زندہ ہیں، وہاں اذان بھی ہے، وہاں نماز بھی ہے، وہاں اقامت بھی ہے، وہاں عبادات بھی ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام پہ پوری کائنات درود پڑھ رہی ہے۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ اور اس روضہ پہ لاکھوں دنیا ہر دن جا کے درود پڑھتی ہے۔ یہ بھی کمالات ہیں جن کا ذکر ہمارے نبی کی احادیث کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔
پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں آپ کا اٹھنا، اور اس میں جو منصب آپ کو آج کی اس آیت میں بتایا گیا وہ ہے شاہد، کہ آپ گواہ ہوں گے، آپ گواہ ہوں گے۔ ہر امت گواہ بنے گی اور یہ امت بھی گواہ بنے گی، مگر اس کو جھٹلا دیا جائے گا، اور اس پر گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اے نبی ہم آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ یاد رکھیں جب ہم مایوس ہو جائیں گے اس وقت ہمارے آقا کھڑے ہوں گے، اور وہ کھڑے بھی اونچی جگہ پہ ہوں گے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، وہ ایک تخت ہے، اس تخت پہ حضور ہوں گے، اور اس کے نیچے آپ کے صحابہ، حفاظ، علماء، ان کی جماعتیں ہوں گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام محمود ملا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی نے امت کو بھی کہا ہے کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت جو دعا کرتی ہے حضور پاک کے مقام محمود کے حق میں، یہ بھی ایک کمال ہے۔ اللہ نے تو یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مقام محمود ملے گا، مگر ہم بھی اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں آپ کو مقام محمود ملے۔ اب رسول پاک نے فرمایا کہ اس دعا کو کرو، یہ وہ دعا ہے جو کبھی ناکام اور رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں رسول پاک کے درجات کی دعائیں ہیں، درجات کی دعائیں۔ پھر یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا جب تم کرو گے تو یہ قبول ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ قبول۔ اگر یہ قبول نہ ہوئی تو تمہیں آئندہ یہ دعا کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہو سکتی، یہ دعا کرنے کی۔ لہذا اگر روزانہ آپ کی دعا کرتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ ہماری دعا روزانہ کیا ہو رہی ہے؟ قبول ہو رہی ہے۔ پھر اس دعا کے بعد جب مقام محمود حضور کو ملے گا، اللہ پوچھیں گے جاؤ سب کو جنت میں داخل کر لو۔ پھر حضور کہیں گے اللہ جس امت نے میرے لیے دعائیں کی تھی وہ تو بہت نیچے ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رسول پاک کی امت کو حضور پاک کے درجے کے قریب جگہ عطا فرمائے گی۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا اپنی امت کے لیے کہ اذا صلی اللہ الجنہ فاسأل اللہ الفردوس، کہ خدا سے اگر جنت مانگنی ہے تو عام نہیں مانگنی، بلکہ کیا مانگنی ہے؟ فردوس مانگنی ہے، جنت الفردوس۔ یہ وہ درجہ جو حضور پاک کے درجات سے نیچے ہے لیکن آپ کے کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ایسا سرخ روح ہو کے جانا چاہیے۔ آپ کسی کو کہنا ہمارے لیے یار گواہی دے دو، وہ نہیں جاتا، کوئی گواہی نہیں دیتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے روزانہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی۔ جب تم کسی نئے علاقے میں جاؤ تو تمہیں وہاں ایک پریشانی ہے کہ ہم یہاں کس کو اپنا ساتھی بنائیں، تو حضور نے فرمایا کسی اجنبی کو دیکھو جو مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور وہ نماز کی ترتیب اس کی قائم ہے، اس کو اپنا دوست بنا لو، اس کو اپنا دوست بنا لو۔ تو یہ منصب شہادت ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کہاں آپ کو ملے گی؟ قرآن میں۔ لیکن قرآن آپ کو قرآن کے ذریعے نہیں سمجھ میں آ سکتا، قرآن آپ کو صرف حدیث کے ذریعے سمجھ میں آ سکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم کی جو ابتدائی وحی ہے نا، اس وحی کی کیا تفصیل تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورا ایک باب قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 6 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں جس میں مکمل طور پہ وہ تفصیلات ہیں کہ جبرائیل کیسے آئے تھے، آپ کو پہلے خوف محسوس ہوا، کچھ پسینہ آیا، پھر آپ کو بخار چڑھا، پھر انہوں نے 5 آیات جو اقرا بنی ہیں یہ آپ کو پڑھائی، پھر آپ نے پڑھی، پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، پھر انہوں نے آپ کو تسلی دی، پھر آہستہ آہستہ یہ قرآن کیا ہوتا رہا؟ نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن کا نزول، یہ نزول کی تفصیل بھی آپ کو قرآن نہیں بیان کرتا، یہ بھی حدیث رسول بیان کرتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے۔ قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے،
قرآن آپ پڑھ بھی نہ سکتے اگر یہ حضور پاک پہ نازل نہ ہوتا. حضور پہ نازل ہوا، وہاں پہ رحمت بن کر ہمارے اوپر یہ نازل ہوا ہے، ورنہ یہ قرآن تو پہاڑوں پہ آتا ہوا ایسے ریزہ ہو جاتا. تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ یہاں بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ کو آج تک کچھ نہیں ہوا. چھوٹے معصوم بچے ہمارے پڑھتے ہیں، اقرا میں دیکھیں ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. قرآن نے آج تک کسی کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں کیا. تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے. اب تورات کی ضرورت نہیں، عیسائیوں کے لیے انجیل کی ضرورت نہیں، اور زبور کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اگر زبور ہے تو اس کے کچھ بچے ہوئے احکامات قرآن میں ہیں، اگر تورات کے کچھ حکم ہیں تو وہ بھی قرآن میں ہیں، اگر انجیل کے کچھ احکامات باقی بچ گئے ہیں تو وہ بھی کس میں ہیں؟ قرآن میں ہیں. وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے. اگر قرآن پڑھ کر بھی ہم راہ راست سے بھاگ چکے ہوئے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا قرآن پڑھو گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھ کے. اگر آپ کی ہدایت میں فرق ہے تو اس کا مطلب قرآن نے آپ کو قبول نہیں کیا. رحمہ، یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے. آپ کا قرآن کو دیکھ لینا، پڑھ لینا، اور اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین آپ روزانہ پڑھتے ہیں اپنے نفلوں میں، اپنی سنتوں میں، اور ساتھ ساتھ آپ صورتیں پڑھتے ہیں. یہ رحمت ہے، وہ بشرا، اور یہ خوشخبری ہے. اس لیے کہ میں نے عرض کی کہ قرآن کی بھی آیات جب آپ پڑھتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، پھر اگلی آیتیں اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق عطا کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے نظام انصاف ہے اللہ کی طرف سے کہ قرآن کے 3 صفتیں ہیں. قرآن کی 3 صفتیں. ہدن، یہ ہدایت ہے، لیکن اگر آپ اس سے ہدایت طلب کریں گے، ہدایت طلب کریں گے. اور رحمتاً، یہ رحمت ہے. اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری ذات اس قابل نہیں ہے، میرا حلق اس قابل نہیں ہے، میری زبان اس قابل نہیں ہے، میری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے قرآن کو دیکھ رہا ہوں، ادھر سے ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں، VCR بھی دیکھ رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، ننگی بچیوں کی تصویریں دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تو مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں تیرے قرآن کو دیکھ رہا ہوں. یہ رحمت ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو ہمیں قرآن دیکھنے کی سعادت نصیب نہ ہوتی. اور قرآن کے ماحول میں آؤ، یہ پھولوں کا باغ ہے. آپ نے تجربہ کیا ہے، آپ گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کو کتنا شوق ہوتا ہے قرآن کھولنے کا؟ نہیں، کوئی نہیں. ہاں اگر وہاں آپ روٹین بنا لیں، صبح فجر کی نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اپنے بچوں سمیت تو روٹین بنا کے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ورنہ شیطان اتنا بہار پیدا کر دیتا ہے کہ قرآن کو کھول کر بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، دل بھی نہیں کرتا، جی بھی نہیں لگتا، اور اگر کھولتے ہیں تو فوراً بند کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں رحمتاً و بشرا، اور یہ بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ آج تم سے خدا نے بات کی ہے، آج تم سے خدا نے بات کی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چاہے اپنے خدا سے بات کرنی ہے تو فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، وہ کیا کرے؟ قرآن کو پڑھے. تو قرآن کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ آپ کی رب سے اللہ کی باتیں، اللہ کی بندوں سے باتیں. اب اس دور میں پوری دنیا کائنات میں جو رب جو ہے علماء سے بھی زیادہ حفاظ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور حفاظ رٹا لگا رہے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، شوربے کے ساتھ پانی پیتے ہیں. جی کوئی پھل نہیں ہے، کوئی کھجور نہیں ہے، کوئی کھیر نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے، ہلکی پھلکی چائے، 7 سو کی روٹی کے ناشتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی تیسری غذا، تیسری خوراک کوئی نہیں ہے. لیکن قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں. ان کے پورے مدرسے کے اندر ایک فضا بنی ہوتی ہے. یہ تمام صفات ہیں. اس لیے آج کے دور میں اللہ کا سب سے بڑا رابطہ کس سے ہے؟ حفاظ قرآن سے ہے. اور حفاظ قرآن سے خطرہ اللہ کے دشمنوں کو ہے. اور وہی وجہ ہے کہ وہ آج مدارس پہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ جن کو غلیل تک نہیں مارنی آتی، وہ ان کو مٹانا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کا ربط، ان کا جوڑ کس سے قائم ہے؟ اللہ کی ذات سے قائم ہے. تو قرآن پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو، آج 5 منٹ 10 منٹ اللہ نے ہم سے بات کی ہے. ہم نے خدا سے کیا کی ہے؟ بات کی ہے. ہم نے خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
ہم نے اپنے ہاتھوں سے قرآن اٹھایا ہے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھولا ہے، اپنے ہاتھوں کے سامنے پھر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے اور اپنی زبان سے اس کو پڑھا ہے اور اپنے کانوں سے اس کو سنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہدن رحمتن، کہ اللہ ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرا قرآن پڑھ سکیں، یہ تیری رحمتیں ہیں اور یہ بشارت ہے ہمارے لیے کہ قرآن تمہیں کیچ کر چکا ہے، قرآن تمہیں قبول کر چکا ہے، قرآن کا ایک کونا خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تم پکڑ لو۔ یہ مقناطیس کی طرح بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جذب کرتا ہے، اور اس کے اندر آپ بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ عجیب عجیب واقعات آئیں گے جس میں آپ کا یہ ذائقہ بن جائے گا، آپ کہیں گے جی یہ بات بھی اور ہوتی رہے، یہ بھی اور پڑھتے رہے۔ حالانکہ یہاں کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی واہ واہ نہیں ہے، کوئی نعرے نہیں ہے، کوئی ہائے ہائے نہیں ہے، کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی بڑی تقریریں نہیں ہے، وعظ نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور قرآن کی گفتگو ہے۔ اس کے اندر بندے کی جاذبیت بڑھتی جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو مزہ آتا ہے قرآن کے مضمون سے، قرآن کے عنوان سے، قرآن کے افہام سے، قرآن کی تفہیم سے۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کے حقوق اور اس بات پر ہمیں فخر ہو کہ ہمارے انبیاء میں سے سب سے بڑے پیغمبر تمام نبیوں کے اور ان کی امتوں کے کیا بنیں گے؟ گواہ بنیں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی